شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کچھ مرد پر لکھا جائے۔ عام طور پر تمام تحریریں عورت پہ لکھی جاتی ہے اور مرد کو بے وفا کہہ کر تحریر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیوں نہ آج کچھ مرد کی ذات پہ لکھا جائے۔ مرد انسان ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ مرد بہت حسین ذات ہے۔ دیکھو تو کبھی باپ کے روپ میں ہماری حفاظت کرتا ہے، کبھی بھائی کی صورت میں ہمارا محافظ بن جاتا ہے اور کبھی شوہر کی صورت میں تمام عمر ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے خون پسینہ بہاتا رہتا ہے۔ ہاں، مرد بھی انسان ہوتا ہے۔ ہاں، مرد کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، مرد کا بھی کرب کے مارے دل پھٹنے لگتا ہے۔ ہاں، مرد بھی محبت کرتا ہے اور آخر تک نبھاتا ہے، لیکن بڑا سخت جان ہوتا ہے۔ یہ مرد آنسوؤں کو ایسے پی جاتا ہے جیسے اس سے تکلیف ہوتی ہی نہ ہو، مگر مرد جب روتا ہے نا تو فرش تحرش سب روتا ہے اور زار و قطار روتا ہے۔ یہ جو مرد ہے نا بڑا سخت جان ہوتا ہے، کم بخت تکلیف سے مر جاتا ہے مگر روتا نہیں۔ مرد کیا ہے؟ عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نام۔ باپ ہو تو شفقت، بھائی ہو تو محافظ، بیٹا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک اور شوہر کی صورت میں ہو تو اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ جو شفیق بھی ہے، حافظ بھی، سکون بھی اور چین بھی۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو آپ سے محبت کی صفائیاں اور ثبوت مانگے تو اسے وہیں چھوڑ دو، کیونکہ جس کو یقین ہو وہ ثبوت نہیں مانگتا اور جس کو شک ہو وہ ثبوت پر ثبوت مانگتا رہتا ہے، اور شک ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت ایک پھول ہے۔ کچھ لوگ کونے کو پیار کہتے ہیں، کچھ لوگ پانے کو پیار کہتے ہیں۔ در حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نبھانا ہی محبت ہے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کرا ہے۔ اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ہم سفر ہے، یہ واقعی شریک حیات ہے۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے ان کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر ہا گیا، آنسو ختم تو محبت بھی ختم۔ آج آپ بیٹیاں ہیں تو کل مائیں بھی بنیں گی، پھر جب مائیں بنو تو اپنے بیٹوں کو مرد نہ بنانا بلکہ ایک محافظ بنانا۔ محافظ ایک بیٹی کا، ایک بہن کا، ایک بیوی یا ماں کا نہیں، محافظ بنانا ایک معاشرے کا جہاں سب عورتیں محفوظ ہوں اس کی درندگی سے۔ مرد ظالم نہیں، محافظ ہوتے ہیں۔ عورت گھر کے اندر رہ کر کام کرتی ہے اور اتنا تک جاتی ہے، پھر عورت کو کچھ دیر آرام کا موقع بھی مل جاتا ہے، پر مرد گرمیوں کی جلتی ہوئی دوپہر میں بھی کام کرتا ہے، جب اس کے گھر کے لوگ دن کو پنکھے کی ہوا میں آرام کرتے ہیں
پر مرد بیچارہ ان کی آسائش کے لیے گرمی میں جل رہا ہوتا ہے۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ محبت غلامی کا عمل ہے اور آزاد لوگ غلام نہیں رہ سکتے۔ محبت میں روز بات کرنا ضروری نہیں، خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا ضروری نہیں۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے، قدر کرنے والے کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیجیے اور یقین کیجیے جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کھا کر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ انجان رہنا جان لینے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب کسی کو مکمل جان لیا جائے تو وہاں سے فاصلوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس بات کا دکھ صرف اسے ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتا ہے۔ عورت کی محبت سے نہیں، اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جس کو خاص سے ہارم کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں تک چھین لیتی ہے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں گی۔ مرد میں سب سے بڑی خامی خواہش کی تکمیل ہے، اسے پیاس بجھانے کے لیے آب چاہیے، پر وہ کارا ہو یا میٹھا اسے فرق نہیں پڑتا۔ عورت کا معاملہ اس کے برعکس ہے، عورت کو صدیوں کی پیاس بجھانے کے لیے بھی آب حیات ہی چاہیے، اسے صرف سیراب نہیں ہونا، اسے تو امر ہونا ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ اکیلی عورت چاہے کتنی بھی دلیر کیوں نہ ہو جائے، اکیلے ہی تصور کی جاتی ہے، جس پر کوئی بھی بآسانی اپنا حق جما سکتا ہے۔ باہر کی دنیا ایسی عورت کے لیے کسی بیڑیے سے کم نہیں، وہ بیڑیا جو ہر وقت اپنے شکار کی تلاش میں دھاک لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ بیٹیاں ہارتی نہیں ہیں، ان کو ہرایا جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہہ کہہ کر چپ کرایا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت و راحت اور سکون ہو۔ اگر میری وائس میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ جزاک اللہ۔